آپ کے متعلق کچھ اہم گزارشات پیش کرنی ہیں۔ آپ ان خوش نصیب صحابیوں میں سے ہیں کہ جو ابتدائی اسلام میں مشرف باسلام ہوئے، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اول زمانہ میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے کر آئے۔ اب یہ اس وقت ایمان لے کے آئے کہ جس وقت ایمان لانے پر بہت زیادہ پریشانیوں کا، بہت زیادہ مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا۔ اب چونکہ حضرت بلال حبشی کسی کافر کے ہاں غلام تھے، اس کی بکریاں چرایا کرتے تھے، لیکن اسلام لانے کے بعد آپ کافروں کو اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ اب کافروں نے پھر آپ کو طرح طرح کی اذیتیں، طرح طرح کی مصیبتیں پہنچائیں، یہاں تک کہ ایسا ہوتا کہ آپ کو گھسیٹ کر تپتی زمین پر کہیں پھینک دیا جاتا، پھر آپ کے پیٹ پر وزنی بھاری دار پتھر رکھ دیے جاتے اور آپ سے کہا جاتا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کرو، لیکن آپ انکار نہ کرتے بلکہ پھر بھی یا محمد کی صدائیں لگاتے رہتے۔ آخرکار ایک دن معاملہ یوں ہوا کہ آپ مکہ سے نکل کر کہیں دوسری طرف تشریف لے جا رہے تھے۔ آپ نے دیکھا کہ مکہ کے اندر جو لات و منات یعنی کہ جو کافروں کے بت تھے وہ پڑے ہوئے ہیں۔ آپ نے آس پاس دیکھا کہ کوئی آدمی موجود نہیں ہے۔ آپ ان بتوں پر تھوکنا شروع کر دیا۔ آپ نے قریش کو جب پتہ چلا کہ یہ کالا حبشی غلام ہمارے خداؤں پہ تھوکتا ہے تو آپ جو ہے وہاں سے بھاگ نکلے اور قریشیوں نے آپ کا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ آپ وہاں سے بھاگ نکلے، اپنے جس غلام کے پاس یعنی جس بادشاہ کے پاس آپ غلامی کیا کرتے وہاں پہنچ گئے اور جا کے چھپ گئے۔ اب وہ پیچھے سے کافر بھی پہنچے اور اس آقا کے پاس پہنچے اور اس کو کہنے لگے کہ تجھے شرم نہیں آتی کہ تو بھی اپنے دین کو چھوڑ چکا ہے، تیرا غلام آج ہمارے خداؤں پہ تھوک رہا ہے۔ اب اس آقا کو یہ نہیں تھا پتا کہ میرا جو غلام بلال ہے وہ اس طرح کرتا ہے۔ آخرکار اس نے کہا کہ اس کو ڈھونڈ کے لاؤ۔ وہ سارے قریشی مل کر حضرت بلال کو ڈھونڈ کے اس غلام یعنی جن کے پاس آپ غلامی کیا کرتے اس آقا کے پاس لے کر آئے، اور اس آقا نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو ابو جہل اور امیہ بن خلف جو تھا اس کے سپرد کر دیا اور کہا کہ یہ ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہتا ہے، ان کے اوپر تھوکتا ہے، جاؤ جو کڑی سے کڑی، سخت سے سخت سزا ہے اس کو دو۔ اب وہ وہاں سے لے کر چلے گئے اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنی اذیتیں پہنچائیں، اتنی تکلیفیں پہنچائیں کہ جو بیان نہیں کی جا سکتی۔ آخرکار ایک جگہ پر آپ کو لٹا کر آپ کو تکلیف دی جا رہی تھی کہ وہاں سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوتا ہے۔ آپ نے جب دیکھا کہ ہمارا یہ کالا حبشی غلام ہے اور اس کے اوپر یہ کافر ظلم کر رہے ہیں، آپ نے امیہ بن خلف کو مخاطب کر کے کہا کہ تجھے شرم نہیں آتی کہ غریب سے آدمی کے اوپر اتنے ظلم و ستم کر رہے ہو؟ جتنے مرضی ظلم کر لو، لیکن یہ غلام کبھی اللہ کا نام لینے کو چھوڑنے والا نہیں ہے۔ اچھا، آگے سے امیہ بن خلف کہنے لگا کہ چلو ٹھیک ہے۔ اب امیہ بن خلف کے پاس جو لوگ موجود تھے ان سے کہنے لگا کہ اب دیکھنا یہ ابوبکر صدیق بڑا سمجھدار بنتا ہے نا، آج میں اس کے ساتھ ایسی گیم کھیلنے لگا ہوں کہ آج سے پہلے اس طرح کی گیم اس کے ساتھ کسی نے نہیں کھیلی ہوگی۔ امیہ بن خلف کہنے لگا کہ اچھا ابوبکر صدیق، اگر تمہیں اس کالے غلام سے اتنا ہی محبت ہے نا تو اس کو خرید کے آزاد کر دے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ کیا لوگے اس کی قیمت؟ تو آگے سے وہ امیہ بن خلف کہنے لگا کہ ایک تو جو تمہارے پاس سب سے خوبصورت اور طاقتور غلام ہے وہ میرے سپرد کر دو، اور دوسرے نمبر پہ اس کی جو بیوی ہے وہ بھی میرے سپرد کر دو۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں اس کی بیوی کو بھی اور اس کو بھی تیرے سپرد کر دوں گا، اور اس کے بدلے میں تو حضرت بلال کو آزاد کر دے گا۔ اب کافر تھا، اپنی بات سے پھر مکر گیا، کہنے لگا کہ نہیں، اس کے ساتھ جو اس کی بیٹی ہے یعنی لڑکی ہے وہ بھی میرے سپرد کرے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ ٹھیک ہے، وہ بھی تیرے سپرد کر دوں گا، لیکن تو اس کو آزاد ضرور کرنا۔ تیسری بار پھر وہ اپنی بات سے مکر گیا۔ اب کی بار اس نے کہا
کہ 200 تولے سونا بھی ساتھ میں اگر مجھے تو دے گا تو پھر میں بلال کو آزاد کروں گا، وگرنہ میں اس کو آزاد نہیں کروں گا۔ ابوبکر صدیق نے کہا کہ تجھے شرم نہیں آتی کہ اپنی بات کو بار بار چھوڑے جا رہا ہے اور جھوٹ پہ جھوٹ بولے جا رہا ہے؟ لیکن اب کی بار اس کافر نے اپنے خدا کی قسم کھائی اور قسم کھا کہنے لگا کہ اب میں اپنی بات پہ پکا ہوں، یہ جتنا معاملہ طے ہو گیا، یعنی کہ حضرت بلال کے بدلے میں غلام، اس غلام کی بیوی اور اس غلام کی ایک لڑکی اور 200 تولے سونا، یہ ساری چیزیں میرے حوالے کر دے اور میں حضرت بلال کو تیرے حوالے کر دیتا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ ساری شرائط اس کی مان لیں اور یہ ساری کی ساری چیزیں اس کافر امیہ بن خلف کے سپرد کر دیں، اور وہاں سے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو لے کر سرکار کی بارگاہ میں جا کر پیش کر دیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ جب سرکار نے دیکھا کہ دور سے حضرت ابوبکر صدیق حضرت بلال حبشی کو لے کر آ رہے ہیں، تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی مبارک سیٹ پہ جہاں تشریف فرما تھے وہاں سے کھڑے ہو گئے اور حضرت بلال حبشی کو سینے سے لگا کر آپ کا منہ ماتھا چوما اور حضرت ابوبکر صدیق کو مبارک دی کہ ابوبکر صدیق تو نے آج اسلام کا بہت بڑا کام کر دیا۔ اس مکمل واقعے سے ہمیں پتہ کیا چلا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اگر محبت کرنی ہے تو حضرت بلال کے جیسی کرنی ہے، اور پھر حضرت بلال حبشی نے سرکار کے ساتھ محبت کر کے ہمیں یہ سبق دے دیا کہ اگر محبت کرنی ہے تو پھر اپنی جان کی پرواہ نہیں کرنی، جان جاتی ہے تو جائے۔